ابھی اس وقت ہم اپنے بیسک بلڈنگ بلاک کو ڈیفائن کر چکے ہیں اپنے ٹرک کو ماڈل کرنا شروع کرنے کے لیے. ابھی آپ دیکھیے کہ ہائٹ اور وڈتھ کا تھوڑا سا ایشو ہے, اس کو ہم تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ کانسیپٹ اس کے بارے میں کلیئر ہو جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری لینتھ, وڈتھ اور ہائٹ کی جو میئرمنٹ یہاں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے, ہمیں کچھ پراپر پتہ نہیں چل رہا کہ 177 سے کیا مراد ہے, 75 سے کیا مراد ہے, 40 سے کیا مراد ہے. یعنی لینتھ 177.174, وڈتھ 75.218 اور ہائٹ 40.314. اس سے کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ یہ پیرامیٹر اس لحاظ سے نہیں ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں. تو ان کو چینج کرنے کے لیے ہم کسٹمائز کے آپشن میں جائیں گے. کسٹمائز کے آپشن کے مینیو کے ڈراپ ڈاؤن میں یونٹ سیٹ اپ کے آپشن کو ہم کلک کریں گے. ہمارے سامنے ڈائلاگ باکس آئے گا یونٹ سیٹ اپ ایڈجسٹ کرنے کا. بائی ڈیفالٹ عموماً جنرک یونٹس پہ ہماری آپشن سلیکٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, ہم نے ان کو یوز نہیں کرنا. ہم جو اسکیل استعمال کرتے ہیں عام طور پہ فیٹس یا انچز والا ہوتا ہے, تو ہم یہ یو ایس اسٹینڈرڈ پہ کلک کر دیں گے. تو اس سے ہماری میجرمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس طریقے سے اپنے آبجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اوکے کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے جو باکس ہم نے اپنے ٹرک کو ماڈل کرنے کے لیے بیسک بلڈنگ بلاک یہاں سے بنایا تھا, اس کی لینتھ 14 فیٹ 9.174 انچز ہے, وڈتھ 6 فیٹ 3.218 انچز ہے, ہائٹ 3 فیٹ 4.314 انچز ہے. تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہماری باڈی بنے گی ٹرک کی, یہ اس کی لینتھ کتنی ہوگی, اس کی وڈتھ کتنی ہوگی اور اس کی ہائٹ کتنی ہوگی. یعنی لمبائی, چوڑائی اور اونچائی اس کی کتنی ہوگی. لمبائی یہ ہے, چوڑائی اس کی اس سائڈ سے ہے اور ہائٹ اس کی یہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو چینج کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کی ہائٹ ہے, آپ دیکھیے ہائٹ کم زیادہ ہو سکتی ہے. یہ اس کی وڈتھ ہے یعنی چوڑائی, یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے. اور یہ اس کی لینتھ ہے یعنی لمبائی, یہ بھی ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ کسٹمائز, یونٹ سیٹ اپ, یو ایس اسٹینڈرڈس کر کے اوکے کر دیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا آپ کے پاس میجرمنٹس آ رہی ہیں. ابھی ہم ان میجرمنٹس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتے ہیں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لینتھ جو ہے وہ 15 فیٹ ہو جائے, وڈتھ جو ہے وہ 7 فیٹ ہو جائے اور ہائٹ جو ہے وہ 4 فیٹ ہو جائے. تو اب ہم اوور آل زوم آؤٹ کر کے ماؤس کے ویل کو رول کر کے تھوڑا سا ہم نے زوم آؤٹ کیا, آل پریس کیا اور ماؤس کا ویل پریس کیا اور تھوڑا سا اسکرول کر کے اپنے روٹیٹ کر کے دیکھا اپنے آبجیکٹ کو کہ کیسی پوزیشن اس کی بن رہی ہے. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. یہ باکس ہمارے ماڈلنگ کے لحاظ سے ہائٹ تھوڑی سی ہمیں یہاں زیادہ لگ رہی ہے, اس کو ہم تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں. 4 فیٹ ہے, ہم یہاں چاہ رہے ہیں کہ 3.5 ہو جائے. اوکے کر دیں, بالکل ٹھیک ہے. اور لینتھ جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ ابھی ہم نے بونٹ کا ایریا ہم یہاں سے فرنٹ فیس وغیرہ اس کا یہاں سے ایکسکلوڈ کریں گے تو یہ اس کی لینتھ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے ہم لینتھ کو 15 فیٹ کے بجائے یہاں 12 فیٹ کر کے دیکھتے ہیں. اوکے کیا. 12 فیٹ ہمیں کچھ بہتر لگ رہی ہے اس لحاظ سے کیونکہ ہمارے پاس جب جو ایریا انکریز ہوگا اس لحاظ سے یہ تھوڑی سی پراپر ہو جائے گی. تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے لینتھ, وڈتھ, ہائٹ کا جو اسکیل ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہم نے دیکھی ہے اور اوور آل اپنے باکس کی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے جو ہم نے باڈی ابھی بنانی شروع کرنی ہے اس کے لحاظ سے پراپر ہے. اتنی ڈیٹیل سے ان آپشنس کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی مشکل آپ کو آبجیکٹ کی ماڈلنگ میں پیش نہ آئے. ابھی ہم نے اپنا جو بیسک بلڈنگ بلاک تھا اس کو ہم نے ایڈجسٹ کر لیا ہے. اب ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس میں سیگمنٹس ایڈ کرنے ہیں, سیگمنٹ سے کیا مراد ہے, اور اس کے بعد ہم نے کس طریقے سے اس کی باقی باڈی کے اوپر کام کرنا ہے.